या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलैकुमुल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया। किसके बारे में? आज रोज़ा है, पहला रोज़ा है रमज़ान के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इससे पहले हम उस रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना बयान करते हैं ताकि वो अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाए। वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह वहदहू ला शरीक है, ना उसकी ज़ात में कोई शरीक है ना उसकी सिफ़ात में कोई शरीक है। अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, अगर मैंने तुझे पैदा ना फरमाना होता, ना ये ज़मीन होती, ना ये आसमान होते, ना ये चरिंद होते, ना ये परिंद होते, हत्ता के ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा भी मौजूद ना होता। इस पर शायर ने क्या खूब फरमाया है, किसी को ताज सुल्तानी किसी को भी कदर दर की, किसी को ताज सुल्तानी किसी को भी कदर दर की, किसी को खाक की डेड़ी किसी को संग मरमर की। वो शाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह कर दे, वो शाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह कर दे, इशारा उसका काफ़ी है घटाने और बढ़ाने में। मेरी प्यारी बहनों, जो मैंने आपके सामने आयात मुबारका का तर्जमा किया, आयात मुबारका बयान की, उसका तर्जमा ये है कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले पर फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम, मैंने अन में पढ़ा था तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। इस्लाम ने 5 रुकन है, इस्लाम में 5 रुकन है। सबसे पहला रुकन है कलमा, जिसको कलमा आता हुआ वो इस्लाम में दाखिल। 5वां रुकन में से पहला रुकन है कलमा। दूसरा रुकन है नमाज, जिसको सही तरीके से नमाज आती हो वो इस्लाम में दाखिल है। तीसरा रुकन है रोज़ा। अब रोज़े के हकूक़ भी आते हो, ये तो नहीं है रोज़ा मुंह से रख लिया, गीबतें की, टीवी देखा, ड्रामे देखे, फिल्में देखी, सॉन्ग सुने, भाई क्या है रोज़ा है, काम नहीं करना, क्या है रोज़ा है। ठीक है, तीसरा क्या इस्लाम में रुकन था? रोज़ा। चौथा रुकन था ज़कात। ठीक है, किसी गरीब को अपनी ज़कात निकालना, कैसे हमारे पास सोना है उसकी ज़कात निकालना, ज़रूरी नहीं है हमारे पास सोना नहीं है, चांदी है उसकी ज़कात निकालना। अगर हमारे पास पैसे रखे हुए हम गले में जोड़ देते हैं ना, उसके अंदर से ज़कात निकालना, ये इस्लाम का चौथा रुकन था। अब 5वां रुकन है हज करना। हज हम पर फ़र्ज़ नहीं है, हज हम पर फ़र्ज़ नहीं है लेकिन रुकन है। जो इस्तिताअत रखता है वो हज करे, और जिसको शौक़ है वो अल्लाह अज़्ज़ व जल खुद ब खुद ही सबब बना देता है। ये थे इस्लाम के 5 रुकन। ठीक है, पहले नमाज़ें फ़र्ज़ हो चुकी थी, सारे नबियों पर, सारी उम्मतों पर नमाज़ें फ़र्ज़ थी, रोज़े भी फ़र्ज़ थे। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो, रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए। ये ना सोचना कि सिर्फ तुम पर, तुमसे आने वाली पहले उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। पहला रोज़ा फ़र्ज़ हुआ, पहला रोज़ा वो था 10वीं, हम कहते हैं ना मुहर्रम की 10वीं तारीख को रोज़ा रखना, वो पहला फ़र्ज़ था। ठीक है, फिर रोज़े 3 फ़र्ज़ हुए चाँद के मुताबिक, 13वीं का, 14वीं का और 15वीं शब का रोज़ा फ़र्ज़ था। उसके बाद फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने रमज़ानुल मुबारक फ़र्ज़ कर दिया गया। तो जो 30 रोज़े या 29 रोज़े आते हैं वो हम पर फ़र्ज़ हैं। जो पहले फ़र्ज़ किए गए उसे अल्लाह ताला ने नवाफिल में अदा कर दिया। जो रखेगा सवाब, ठीक है, जो नहीं रखेगा गुनाह नहीं। लेकिन रमज़ान मुबारक में जो रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं वो किसी सूरत में माफ़ नहीं। जो बीमार है उसको मिली है कि वो खुद नहीं रख सकता, दूसरे गरीब को अपना रोज़े का भी जितनी इस्तिताअत उसकी बनती है मिकदार और इफ्तारी की वो उसको अदा करे। लेकिन आज जो इस साल में जो उलमा कराम ने इरशाद फरमाया वो 5000 बन रहा है। ठीक है, गंदुम नहीं सारे रोज़ों का 5000 बन रहा है। ठीक है, उन्होंने बताया गंदुम के हिसाब से भी इफ्तारी सहरी जो भी अंदर होगी, जितना खाना खाते हैं ना इंसान, गरीब हो अमीर हो, रोज़े के बाद जितना खा जाता है वो सब एक जितने खाते हैं, उसके मुताबिक उन्होंने तादाद बताई है 5000 की।
ٹھیک ہے، جو روزہ نہیں رکھ سکتے. کس صورت میں؟ بڑھاپے میں چلے گئے ہیں، اب شوگر عام ہو گئی ہے، اس صورت میں، یا ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو یہ بیماری ہے، اگر روزہ رکھو گی تو تم مر جاؤ گی، اگر نہ رکھو گی تو تم صحیح رہو گی، تو اس صورت میں روزہ معاف. ٹھیک ہے، اگر ہمارے شرعی عذر آتے ہیں 10 دن 8 دن 6 دن 4 دن 3 دن، وہ ہمیں معاف ہے نا، لیکن اس کے بعد میں قضائی تو دینی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا نمازیں معاف ہے، نمازیں قضائی دے رہے ہیں ہم، جو نمازیں چھوٹی ہیں اس کی قضائی ہم نے نہیں دے رہے. لیکن روزے جو یہ جو 30 روزے فرض کیے گئے ہیں، جتنے بھی ہمارے روزے چھوٹے گئے بعد میں ہم پہ رکھنا فرض ہے، اور اگر فرض ادا نہ کیا تو ہم گناہ گار. ٹھیک ہے، نوافل جیسے 10ویں کا روزہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرض کیا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے نوافل کا ثواب دے دیا. رکھیں گے تو ثواب، نہ رکھیں گے تو گناہ نہیں. جیسے اب چاند شوال کا، رجب کا، محرم کا، ذوالقعدہ کا، جو بھی چاند ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے 23ویں شب، 24ویں اور 13 14 اور 15 ان تینوں شب کا روزے فرض کیے گئے تھے. ٹھیک ہے، اور پہلی امتیں رکھتی بھی تھی، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ان کو نوافل میں ادا کر دیا. جو رکھے گا ثواب، جو نہیں رکھے گا گناہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو یہ خیال نہ کرنا کہ روزے صرف تم پر فرض کیے گئے ہیں، بلکہ تم سے پہلے امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام امتوں پر روزے فرض کیے گئے. جب حضرت آدم علیہ السلام علیہ السلام کو جنت سے زمین کی طرف نکالا گیا نا، قصہ سنا ہوگا نا، کیوں نکالا گیا؟ شیطان کے بہکاوے سے. جب جنت سے زمین کی طرف لایا گیا، سردی بھی آئی، گرمی بھی آئی، موسم چینج ہوتے گئے، تو ان کا جو بدن تھا نا وہ سیاہ پڑ گیا. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی تو حضرت آدم علیہ السلام غمگین ہو گئے کہ اے اللہ میرے تو بدن کی ساری خوبصورتی چلی گئی ہے، مجھے حضرت اماں ہوا تھی نا ساتھ، وہ کیسے پہچانیں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم 3 روزے رکھو. کتنے روزے؟ 3 روزے رکھو. پہلا روزہ رکھو گے تمہارے ہاتھ جسم کا حصہ نور سے پیدا ہو جائے گا. جب دوسرا حصہ رکھو گے تو جسم کا تیسرا حصہ نور سے پیدا ہو جائے گا. اور جب تیسرا روزہ رکھو گے تو پورا جسم نور سے پیدا ہو گیا اور جسم سے نور ٹپکنے لگا. تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ 3 روزے جو رکھنا ہے وہ سنت ہے، اگر رکھیں گے تو اس کا ثواب ملے گا. ہمیں ایسا کوئی مصیبت آئے، ہم منت مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہمارا کام ہو، ہم 3 روزے رکھیں گے تو رکھنا ثواب ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا ایسا کام ہو، ہم 6 نوافل پڑھیں گے، 10 نوافل پڑھنے کی ثواب ہے. اور اگر نہ پڑھیں گے تو گناہ، کیونکہ ہم نے تو منت مانگی ہے اور منت کسی صورت میں معاف نہیں ہے. ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم جو نور سے پیدا فرما دیا گیا. ٹھیک ہے، حضرت نوح علیہ السلام پر بھی روزے فرض کیے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو روزے رکھتے تھے وہ سال میں 40 دن روزے رکھا کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی وہ 40 روزے رکھا کرتی تھی. ہم پر تو 30 ہے نا، ان پر مسلسل 40. حضرت داؤد علیہ السلام کی جو امت تھی نا اس پر 1 دن سے روزہ رکھنا اور دوسرے دن جا کر افطاری کرنا. 24 گھنٹے یعنی آج روزہ رکھا ہے، افطاری نہیں کرنی، کل سحری بھی نہیں کرنی، اگلے دن جا کر افطاری کرنی ہے. پورے 2 دن کا روزہ رکھا ہوتا تھا. تو اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام کو لقب ملا صوم الداؤد. ٹھیک ہے، صوم کا معنی ہے روزہ، اور داؤد کا معنی حضرت داؤد علیہ السلام کا نام سے نسب کیا گیا. ٹھیک ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر بھی رمضان المبارک ہی فرض کیا گیا. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جو رمضان المبارک کے روزے تھے وہ فرض کیے گئے. اور پھر اس سے ثابت ہوتا ہے کہ روزہ صرف ہم پر فرض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ عز و جل نے قرآن پاک کو نازل کیا. اور جب یہ مہینہ آتا ہے تو ہم روزے ادا کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں نا. ابھی بات ہوئی کہ منت کے روزے، تو یہ بھی تو شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک دیا تو اس وجہ سے ہم روزہ رکھے کرتے ہیں. ٹھیک ہے،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں شعبان کے آخری دن میں معراج پر بیٹھا، ممبر پہ بیٹھا ہوا خطبہ دے رہا تھا کہ اے صحابہ سنو، کل جو مہینہ آنے والا ہے وہ اللہ عز و جل کا مہینہ ہے۔ ایسا ہی ہے نا، رمضان کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی ایک فرض ادا کرے گا تو اللہ عز و جل اس کو 70 فرضوں جتنا ثواب عطا کرے گا، اور اگر کوئی ایک نوافل بھی ادا کرے گا تو اس کو بھی 70 فرائض کے جتنا ثواب ادا کرے گا۔ یعنی کہ فرض تو ادا ہو گئے، ٹھیک ہے، جیسے ہمیں روزہ فرض ہے، یہ ہم نے ساتھ تسبیح پڑھی، یہ فرض تو نہیں ہے، سنت ہے نا، سنت اور نوافل۔ اب میں نے آپ کو بولا تھا 2 نوافل ادا کریں شکرانے کے، وہ ہم نے ادا کیے نا، وہ جو اللہ ہمارے قبول کرے، ٹھیک ہے، قبول کرنے کی نیت سے ہم نے پڑھے نا، وہ قبول ہو گئے تو اس کا جو ثواب ملے گا وہ ہمیں کتنا ملے گا؟ 70 فرائض کے برابر ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو جتنے نوافل، جتنی سنت، جتنی ادا ہو سکتی ہے اس مہینے میں کریں، ٹھیک ہے۔ جو آپ یہ نہ کہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹائم تو بچے نکالنا پڑے گا، ٹائم نکلتا نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اب آپ لوگوں کا ٹائم میں لے رہی ہوں کیونکہ سلائی سینٹر ہے، سلائی کا ٹائم بھی ہے، پارلر والوں کا وہ بھی ضروری ہے نا، تو یہ بھی ٹائم ہم نے نکالا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ آج کا میرا جو بیان تھا وہ روزے کے فضائل تھے۔ ہم یہ نہ سوچے صرف ہم پر روزے فرض کیے گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے روزے ہم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے، لیکن یہ نہیں تھا کسی پر 10ویں تاریخ کا روزہ فرض کر دیا، کسی پر 12، 13، 14 اور 15واں کا روزہ فرض کر دیا گیا، کسی پر 40 دن لگاتار فرض کیے گئے، اور کوئی ایسا تھا کہ ایک دن روزہ رکھتا تھا، دوسرے دن جا کے افطاری کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تھا ان کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جو 30 روزے فرض کیے گئے ہیں اس کا ثواب بھی دگنا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔